ایک مسئلہ شاید آپ کو پیش آیا ہو، شاید پیش نہ آیا ہو. آیا ہو تو جلدی سمجھ آئے گا، اور نہیں تو جب کبھی آئے گا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. مجھ سے تو ساتھی بیرون ملک بھی پوچھتے ہیں، اور یہاں بھی پوچھا. ہم کون ہیں؟ اہل السنت، بولو، اہل السنت والجماعت. مجھے ایک ساتھی نے کہا استاد جی اہل السنت والجماعت یا اہل السنت والجماعت؟ پیش آیا ہے تو جلدی سمجھ آئے گا، نہیں ہے تو انہوں نے بھی یہاں کام شروع کیا ہوا ہے. جب وہ چھیڑیں گے نا یہ اہل السنت والجماعت نہیں وجماعت، پھر تسی کہنا ہے وہ استاد زبیر یا مولانا گھمن نے فون تے ملا، ایک نواں مسئلہ پیش آ گیا. مجھے ایک ساتھی نے پوچھا اہل السنت والجماعت یا اہل السنت وجماعت کیا رکھیں؟ حدیث پاک میں ہے ما انا علیہ و اصحابی. اب ہم کہتے ہیں اہل السنت، اسی بند کر دو. میں نے بھائی طفیل نے رومال لینا شروع کیتا ہے، انہیں تھوڑی دیر بعد چادر لبنی نہ لبی تے نہ اٹھ جانا، بہت سین لگنا ہے. اب میری بات سمجھیں، ہمارے ایک بیماری ہے، شاید یہاں بھی ہو، پاکستان میں ایک بیماری کیا ہے، اب یہ کم ہو گئی ہے، علم پھیل رہا ہے، علماء سے جڑ رہے ہیں اور بیماری کم ہو رہی. پہلے یہ تھا کہ جب کسی بچے کا نام رکھنا ہو، پہلے بیماری یہ تھی جب کسی بچے کا نام رکھنا ہو کہتے ہیں قرآن کھولو، آنکھیں بند کرو اور ایسے لفظ لو، جس لفظ پہ انگلی آ گئی وہ اپنے بچے اور بچی کا نام رکھ دو. کیا جی ہم نے نام قرآن سے رکھا ہے؟ پہلے یہ بیماری تھی. ہمارے پاکستان کے بہت بڑے مفتی تھے، مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ، مفتی اعظم پاکستان، مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے بھی استاد تھے. حضرت فرماتے تھے ایک بندے کے بیٹی پیدا ہوئی، اس نے ایسے آنکھ بند کی، قرآن کھولا، رکھا. اب نام انگلی کس پر آئی؟ اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ اسرا. اس نے بیٹی کا نام اسرا رکھ دیا. میں نے پوچھا کہ تو نے اسرا نام تو رکھ دی ہے، اس نے ہمیشہ بچی رہنا ہے، اس نے بڑا بھی ہونا ہے؟ کہا جی بڑا بھی ہونا ہے. فرمایا اس کو عربی سمجھ بھی آئے گی یا نہیں؟ کہا جی آئے گی. تو کہا اسرا کا ترجمہ تو کر کے آیا. اسرا کا ترجمہ کیا ہے؟ سب جانتے ہیں، سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ جو رات کو لے گیا اپنے بندے کو. اسرا کا معنی رات کو لے جانا. اور فرماتا ہے جب یہ بڑی ہوگی تو اسرا کا معنی ہوگا رات کو لے گیا، تو سوچے گی نا میرا نام پیو نے کیوں رکھے. اور فرماتے سوچے گی نا میرا نام کیوں رکھا ہے. بھئی جب نام رکھتے ہو تو یہ تو دیکھو نام رکھنا کیا ہے. اب اگر آپ نے انگلی رکھی اور نیچے آ گیا فرعون تو پتر کا نام کی رکھو گے؟ کی رکھو گے؟ نیچے آ گیا کلب ہو، کتا، تو نام کیا رکھو؟ پھر یہ رکھ دو گے. پہلے یہ بیماری تھی، اب یہ بیماری ختم ہو گئی ہے، اب نئی بیماری آئی ہے. اور یہ نئی بیماری ہانگ کانگ میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے. نئی بیماری کیا ہے؟ جب بھی بیٹا یا بیٹی پیدا ہوگی یا تو نام پوچھیں گے اپنی نانی سے، دادی سے، ماموں سے، خاندان کے بڑے آدمی سے، اس سے نام پوچھ کے رکھ لیں گے. پھر ہمیں فون کریں گے مولانا الیاس گمن صاحب. میں نے کہا جی ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام نانی اماں نے یہ رکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نام نانی سے پوچھنا ہے، مطلب ہم سے پوچھنا ہے. میں نے کہا مجھے لوگ پوچھتے ہیں تو میں آگے جواب دیتا ہوں کہ میں تمہاری نانی کا نوکر ہوں. کیا مطلب؟ میں نے کہا نہ نانی رکھے، ماں نے میں دسا، میں تجھے نوکر رکھے. بھئی اگر میں عالم ہوں، میری آپ کے دل میں میری عقیدت ہے تو مجھ سے نام پوچھو نا. تو مولانا سے ہمارا بیٹا پیدا ہے نام کیا رکھے، ہمارے بیٹی پیدا ہے نام کیا رکھے. آپ کہتے ہیں نام دادی رکھے گی، ماں نہ تم رکھو. یہ ہمارے ذمہ تو نہیں کہ آپ کو ماں نے بتائے، نام ہم سے پوچھو نا. اچھا، اور اگر کوئی ہم سے نام پوچھ بھی لے، نیکی کرے جی مولانا صاحب سے پوچھ لو، پھر وہ کہتے ہیں مولانا صاحب نام بتاؤ. عبداللہ، نہیں عبداللہ بڑا مشہور نام ہے، عبد الرحمان رکھ لو، یہ تو بہت معروف نام ہے. اب ہم 5-7 نام بتاتے جائیں گے، ان کو پسند نہیں آئے گا. آخر میں پتہ کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب ایسا نام بتائیں جو پہلے کسی کا نہ ہو، ایسا نام بتائیں جو پہلے کسی کا. میں نے کہا یہ ایسا کام کرے گا انشاءاللہ جو پہلے آپ کے خاندان میں کسی نے نہیں کی. پھر آپ رونا، یہ کیا مصیبت کھڑی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نام کا بندے کی ذات پہ اثر ہوتا ہے. حضور پاک نام بدلتے تھے. حضرت علی کا بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے پوچھا علی نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی حرب. فرمایا کاٹ دو، حسن رکھو. حرب کا معنی جنگ ہے.
لڑاکا نہ بناؤ، صلح والا بناؤ۔ پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا، علی نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا حرب۔ علی تو جنگجو تھے نا، فرمایا نہیں، حرب نہیں رکھو، حسین رکھو۔ اب دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم نام بدل رہے ہیں نا، اللہ کے نبی نام بدل دیتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں پہلے پوچھتے نہیں ہیں، اگر پوچھ لیں تو پھر ایسا رکھو جو پہلے کسی کا نہ ہو۔ اس پر ایک چھوٹی سی بات یاد رکھ لو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص اپنے جوان بیٹے کو لے کر عمر کی خدمت میں آیا۔ یہ بڑا سننے والا واقعہ ہے۔ اس نے کہا کہ میرا جوان بیٹا ہے اور یہ میری بات نہیں مانتا، آپ اس کو کچھ تنبیہ فرمائیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تیرا ابا بات ٹھیک کہتا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت مبارک تھی کہ انہیں درہ رکھا ہوتا تھا اور نقد سزا دیتے تھے، حضرت عمر کی عادت تھی۔ اس نوجوان بیٹے نے کہا امیر المومنین میرے ابا جی نے بات ٹھیک فرمائی ہے، آپ نے سن لی ہے، مجھے سزا دیں لیکن میری بات بھی سن لیں۔ عدالت دونوں کی بات سنتی ہے پھر فیصلہ کرتی ہے۔ فرمایا آپ کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ ابا جی کے میرے اوپر حق ہیں جو میں ادا نہیں کرتا۔ عرفان پتر بند کر سنے سمجھا کرو گل۔ یہ جو ریکارڈنگ کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا سننا نہیں صرف ریکارڈ کرنا ہے، اور میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ آپ بھی سنو، آپ بھی سنو، یہ بڑا ضروری بات ہے نا، آپ بھی سنو۔ اس نے کہا پہلے میرا حق تھا نا باپ کے اوپر، پھر باپ کا حق ہے میرے اوپر، پھر میں تو بات کر۔ اس نے کہا میرا پہلا حق یہ تھا میرا ابا نیک عورت سے شادی کرتا تاکہ میری ماں نیک ہوتی۔ ابا جی سے پوچھو شادی کی تھی جب ہم نکاح کرتے ہیں کبھی ہم یہ سوچتے ہیں؟ ایمان سے بتاؤ ہم کیا سوچتے ہیں؟ میری چوائس کیا ہے، میری خواہش کیا ہے، مجھے لڑکی ایسی چاہیے۔ کبھی سوچا ہے کہ میرے بچوں کی ماں ایسی چاہیے؟ جب شادی کو 20 سال گزرتے ہیں، بچہ 18 سال کا ہوتا ہے، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ اگر شادی کے وقت یہ سوچا ہوتا اس نے ماں بننا ہے، مجھے گھر میں ماں کیسی چاہیے، پھر آپ کی ترجیح اور ہوتی۔ آپ نے 20 سال بعد کا نہیں سوچا، آپ نے ابھی کے جذبات دیکھے ہیں، اس عمر میں مجھے کیسی لڑکی چاہیے، وہ نیک کوئی ابا دو چھوڑو، بس میرے جذبات کی تسکین کیسے ہو سکتی؟ انہوں نے کہا میرا پہلا حق یہ تھا میری ماں نیک ہوتی، میرے ابا جی سے پوچھو یہ بیوی کیسی لایا۔ میرا دوسرا سوال یہ، میرے ابا جی میرا حق تھا میرا یہ نام اچھا رکھتے، ابا جی سے پوچھو میرا نام کیا رکھا ہے۔ فرمایا کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا جول، جیم عین لام، جول۔ جول عربی زبان میں گٹر کے گندے کیڑے کو کہتے ہیں۔ کیا جی نام کا تو اثر ہوتا ہے نا۔ میرا تیسرا حق یہ تھا کہ میرا ابا مجھے دین پڑھاتا، میرے والد سے پوچھو مجھے کتنا دین پڑھایا۔ حضرت عمر نے کہا بابا جواب دو۔ کہا جی میرے بیٹے کی تینوں باتیں ٹھیک ہیں۔ فرمایا پھر چلے جاؤ، پہلے ان کا حق ادا کرو پھر ان سے حق کا مطالبہ کرو۔ ہم بیوی کیسے لاتے ہیں ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، بیٹے کا نام کیا رکھتے ہیں ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، بیٹے کو پڑھانے کے لیے کہاں بھیجتے ہیں ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ اس علاقے مسلمانوں کی کتنی آبادی ہے اور اسکول کتنا بڑا ہوگا اور یہ مدرسہ کتنا چھوٹا ہوگا، کتنے لڑکے وہاں جاتے ہوں گے، کتنے یہاں آتے ہوں گے، اسکول کی فیس کتنی ہوگی، ان کی فیس کتنی ہوگی، آپ خود فیصلہ کریں۔ پھر آپ توقع رکھیں کہ میں بوڑھا ہو جاؤں تو میرا بیٹا میرے پاؤں دبائے، یہ بڑا مشکل ہے۔ میں بوڑھا ہو جاؤں تو میرا بیٹا ہسپتال لے کر جائے، یہ بہت مشکل ہے۔ یہ پھر توقع نہ رکھو، جو پھل آپ نے بویا ہے وہی پھل آپ نے کاٹنا ہے۔ ہم بوتے اور ہیں کاٹتے اور ہیں، گندم بوئیں مکئی نہیں نکلتی۔ یہ بالکل ذہن، کیکر کا درخت لگائیں اس پر سیب کبھی نہیں لگتا۔ ہم کیکر لگاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں سیب بڑھاپے میں کھائیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے بڑھاپے میں کانٹے ہی کھانے ہیں، پھر یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ کسی کے مقدر میں کوئی ایسی رکھ دے کہ گندی جگہ سے اولاد نیک ہو جائے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، باقی ہم اولاد کو خراب کرنے میں کمی نہیں کرتے۔ میں غلط بات کہہ رہا ہوں؟ ہم اولاد کو خراب کرنے میں کمی نہیں کرتے۔ اگر آپ کا بچہ اسکول پڑھتا ہے، اتوار کو چھٹی ہے، کبھی آپ نے کہا آج اتوار کو چھٹی ہے اس کو مولانا صاحب کے پاس لے جائیں، آج چھٹی کا دن ہے، پیسے تو مدرسے نہیں آتا، اس کے لیے دعا فرما دو، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو۔ اس بچے کو $100 دیتے اور اس کے ہاتھ سے کہتے بیٹا تو نے مدرسے میں دینے۔ یہ غلہ پڑا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا ہے کہ میں سمجھا رہا ہوں، پڑا ہوا ہے، اپنے بچے سے کو بیٹا یہ $100 اس میں تم نے ڈالنا ہے۔ آپ اپنے بچے کو اسکول کی خرچی دیتے ہو، اگر بچے کو اس کا پابند کر دو یہ روزانہ $10 میں دوں گا اور یہ مدرسے کے غلے میں ڈالتا رہے، یہ بچہ جب ملازم بنے گا نا اس کا ذہن بنے گا غلے میں کچھ ڈالنا ہے، بنے گا یا نہیں؟
اس کا ذہن بنے گا میں نے غلے میں ڈالنا ہے، میں نے مدرسے کو آباد رکھنا ہے، مسجد پہ میرے اوپر حق ہے، یہ بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہم بچے کے اسکول کا خیال رکھتے ہیں، چھٹی کا خیال رکھتے ہیں، ناشتے کا خیال رکھتے ہیں، کھیل کا خیال رکھتے ہیں، ساری فریشمنٹ اس کی ڈھونڈتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے جب میں بوڑھا ہوں گا تو یہ جوان کیسا ہوگا، اور میں مر جاؤں گا تو اس کی زندگی کیسی ہوگی، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، کبھی نہیں سوچا۔ بس ہم یہی سوچتے ہیں میں مر گیا میرے بچوں کا کیا بنے گا، کبھی یہ سوچ لیا جب یہ مر گیا تو اس کا کیا بنے گا۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم ان باتوں پر توجہ نہیں دیتے تو اولاد بگڑتی ہے، لیکن بگاڑنے میں والدین کا ہاتھ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا جرم شروع کیا ہے۔ اللہ اس مسئلے کو